پاکستان، ترکیہ، آذربائیجان کے سربراہان باکو میں اکٹھے تھے۔ سامنے تینوں ملکوں کی افواج مشترکہ پریڈ کر رہی تھیں۔ آسمان پر تینوں ملکوں کے جدید طیارے اور ہیلی کاپٹرز اپنے اپنے ملکوں کے پرچم لہراتے فضائی مظاہرے کر رہے تھے۔ یہ 8 نومبر 2025 کی صبح تھی، جب باکو میں آذربائیجان کا یوم فتح شایع نشان طریقے سے منایا جا رہا تھا۔ اگرچہ تقریب میں مختلف ملکوں کے سفارتی نمائندے بھی شریک تھے، مگر پورا شہر صرف 3 رنگوں سبز، سرخ اور نیلے یعنی پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے پرچموں سے سجا ہوا تھا۔ صدر رجب طیب ایردوان، وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر الہام علیوہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے فتح کا جشن ایسے منا رہے تھے جیسے کاراباغ کی فتح ان کی مشترکہ فتح ہو، اور یہ بات بالکل درست بھی تھی۔ یہ 27 ستمبر 2020 کا دن تھا، جب آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان دوسری کاراباغ جنگ کا آغاز ہوا۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد آذربائیجان آزاد ہوا تو آرمینیا نے کاراباغ کے کئی اضلاع پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ 3 دہائیوں تک دونوں ملکوں کے درمیان دشمنی، نفرت اور جنگ کی بنیاد بنا رہا۔ لیکن جب 2020 میں دوسری جنگ شروع ہوئی تو یہ 2 چھوٹے ملکوں کی محدود لڑائی نہیں رہی۔ ایک طرف ایران کھل کر آرمینیا کی پشت پناہی کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ترکیہ اور پاکستان آذربائیجان کے مکمل حامی بن کر میدان میں اتر آئے۔ پاکستان نے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سطح پر آذربائیجان کا بھرپور ساتھ دیا، اور ترکیہ نے اپنے جدید بیرکتار، انکائس اور اکنجی جیسے ڈرون طیاروں کے ذریعے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج کے بعض ریٹائرڈ ماہرین نے آذربائیجانی افواج کی زمینی حکمت عملی میں عملی معاونت فراہم کی، جس نے پہاڑوں پر لڑی جانے والی جنگ کی تقدیر بدل دی۔ بالآخر 44 روزہ جنگ کے بعد 8 نومبر 2020 کو آذربائیجان نے تاریخی فتح حاصل کی۔ آرمینیا کو اپنے قبضے والے علاقے خالی کرنے پڑے، شوشا آزاد ہوا، لاچین، اقدام سمیت 7 اضلاع واگزار ہوئے، اور یوں 8 نومبر کو یوم فتح آذربائیجان قرار دیا گیا۔ ناظرین، آذربائیجان اور پاکستان کے تعلقات کی بنیاد صرف کاراباغ کی جنگ نہیں بلکہ اس کے قیام کے وقت سے ہی بے مثال رہی ہے۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے 12 دسمبر 1991 کو آذربائیجان کی آزادی کو تسلیم کیا۔ پاکستان نے اصولی موقف اپناتے ہوئے آرمینیا کو آج تک تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارتی تعلقات قائم کیے۔ یہ بھائی چارے اور اخلاص کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ آذربائیجان نے بھی ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی، خاص طور پر کشمیر کے معاملے میں ہر بین الاقوامی فورم پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان یہ رشتہ محض جذباتی نہیں بلکہ عملی بنیادوں پر بھی استوار ہو چکا ہے۔ کاراباغ کی جنگ کے بعد آذربائیجان نے پاکستان کے دفاعی تجربات پر اعتماد کرتے ہوئے کئی منصوبے شروع کیے۔ اسلام آباد اور باکو کے درمیان دفاعی معاہدے مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ جہاں پاکستان جدید ہتھیار، تربیتی سہولت اور ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، وہیں آذربائیجان پاکستان کے لیے توانائی کا ایک اہم شراکت دار بن چکا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان پاکستان کے جدید طیارے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے 2024 میں تقریباً 1.6 ارب امریکی ڈالر مالیت کا معاہدہ طے پایا، جس کے تحت آذربائیجان پاکستان سے جدید تھنڈر 17 بلاک 3 لڑاکا طیارے حاصل کر رہا ہے۔ آذربائیجان کی سرکاری کمپنی سوکار نے پاکستان میں تیل و گیس کے شعبے میں 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت 200 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے، اور ہدف ہے کہ 2028 تک اسے 1 ارب ڈالر تک پہنچایا جائے گا۔ آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان یہ تعلق اب خرید و فروخت کی حد تک محدود نہیں بلکہ دوست، بھائی اور اتحادی کی صورت میں ایک نئے اسٹریٹجک باب میں داخل ہو چکا ہے۔ ترکیہ اور آذربائیجان کے تعلقات بھی بڑے مضبوط ہیں۔ یہ رشتہ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی ہی نہیں بلکہ 2 ریاستوں اور ایک قوم کا عملی مظہر ہے۔ صدر ایردوان اکثر کہا کرتے ہیں کہ آذربائیجان ہمارا دوسرا گھر ہے، الگ ملک نہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اشتراک سب سے نمایاں ہے۔ ترکیہ نے آذربائیجان کو جدید ڈرونز، میزائل سسٹمز اور T-129 اٹاک ہیلی کاپٹرز فراہم کیے ہیں، جبکہ آذربائیجان نے ترکیہ کے ساتھ توانائی اور ٹرانزٹ راہداریوں میں
گہرا تعاون بڑھایا ہے۔ تجارتی لحاظ سے دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ تجارت 6.1 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے اور 2025 میں ہدف 10 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ رشتہ صرف حکومتوں کے درمیان نہیں بلکہ عوام کے دلوں، ثقافت اور زبان کے رشتوں میں پرویا ہوا ہے۔ ناظرین، ترکیہ، پاکستان اور آذربائیجان تینوں ملکوں کا باہمی اتحاد اب دفاع سے آگے بڑھ چکا ہے۔ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کی قومی اسمبلی کے سپیکرز کے درمیان ایک سہ رکنی فورم قائم ہو چکا ہے۔ اب تک 4 بڑے اجلاس ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد، باکو، انقرہ اور اب دوبارہ اسلام آباد میں یہ اجلاس ہوا ہے۔ تینوں ملکوں کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی روابط بھی فروغ پا رہے ہیں۔ طلباء کے درمیان تبادلے، میڈیا پارٹنرشپ اور تربیتی پروگرامز کے ذریعے تعلقات مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ 3 ملک ایک قوم کے تصور کے تحت مشترکہ سرمایہ کاری فورم قائم کیا جا چکا ہے تاکہ تجارت، ٹرانسپورٹ اور توانائی کے منصوبوں میں باہمی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ ناظرین، آج جب باکو کی سڑکوں پر پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے پرچم لہرائے جاتے ہیں تو یہ صرف 3 ملکوں کا جشن ہی نہیں، یہ 3 دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ اتحاد صرف ماضی کی جنگ کا استعارہ نہیں بلکہ مستقبل کی امید ہے، جہاں امن، خوشحالی اور دفاع تینوں کا توازن قائم ہے۔ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان 3 ملک اور ایک قوم کی مانند بن چکے ہیں۔